جو نبی کی تعظیم کر رہا ہے اور نبی پر درود بھیج رہا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اس کا ذرا فرق سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے جب اپنے آدم کا تذکرہ فرمایا، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، بڑا خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت آدم کا تذکرہ ہوا کہ آدم کی تعظیم کی فرشتوں نے، تو کیا لفظ ہے قرآن میں؟ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ، سارے ملائکہ نے، ملائکہ صرف لفظ آئے گا ملائکہ۔ اور جب محبوب کے صلاۃ کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے۔ بڑی اہم بات۔ حضرت آدم کی بات آئی تو صرف ملائکہ فرمایا، اور جب محبوب کے صلاۃ بھیجنے کی بات آئی تو انہی فرشتوں کے لیے فرمایا کہ اس کے فرشتے، اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے میرے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ وہاں فرمایا صرف فرشتے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں آدم کو، لیکن نبی کی تعلیم، میرے اور آپ کے آقا کی تعلیم کی بات آئی، فرمایا میرے فرشتے جو ہیں وہ محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جو میرے محبوب کی تعظیم کرے گا وہ میرا پیارا بندہ چلا جائے گا۔ اللہ کا محبوب بن، میرے فرشتے بھی محبوب بن گئے۔ ان فرشتوں پہ اللہ کہا تھا میرے فرشتے یصلون علی النبی، ملائکتہ، ملائکہ کی نسبت اپنی طرف دی، میرے فرشتے۔ اللہ وہ بھی تو تیرے فرشتے تھے جو آدم کو سجدہ کر رہے تھے، وہاں تو تو نے نہیں فرمایا کہ میرے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں محبوب پر۔ فرمایا ہاں میرے محبوب کی جو تعظیم کرے گا وہ میرا بن جائے گا، میرا پیارا بن جائے گا۔ یہ سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ حضور پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ اگر اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو حضور پر جتنا زیادہ درود بھیجو گے اتنا ہی حضور کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ جن اولیاء کرام نے بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے، بڑے بڑے مقامات حاصل کیے، وہ درود شریف کے ذریعے حاصل کیے۔ جتنا درود انہوں نے زیادہ پڑھا اسی قدر اللہ کا اور اللہ کی محبوب کا قرب کو زیادہ ملتا چلا گیا۔ اور دیکھیے قرب بھی کیسا ملتا ہے۔ ملائکہ کو کہا نا میرے فرشتے، انہوں نے بھیجا ہے درود میرے محبوب پر، اس لیے میرے ہو گئی ہے، اور تم درود بھیجو گے تو کیسا قرب ملے گا، کتنا قرب ملے گا۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب کو بیان کیا۔ ایک روز حضور تشریف فرما ہوئے، بڑے مسرور نظر آ رہے تھے حضور، کاشان نبوت سے باہر تشریف فرما ہوئے، بڑے مسرور نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبرائیل آئے تھے، ایک بڑی خوشخبری لے کر آئے۔ کہا اپنی امت کو خوشخبری سنائیے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر درود بھیجے گا، ایک مرتبہ صرف درود بھیجے گا، اس کے 10 گنا معاف کر دوں گا، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا، اور 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا۔ کیسی محبوبیت عطا ہو رہی ہے، کیسی نعمتیں برس رہی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو کیسا اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے کہ گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ گناہ معاف کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس لیے کہ وہ بڑا کریم رب ہے۔ اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے اور یہ جہنم میں چلی جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہ کرتے رہتے، کبھی ہم نے کنارہ نہیں کیا گناہوں سے، کبھی نہیں بچے، کرتے رہتے ہیں گناہ۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر اے اللہ پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو گناہ کیے، گناہ کر کر کے اپنے لیے جہنم واجب کر لیتی، لیکن اللہ کو ترس آیا اس امت پر کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ فرمایا درود ان کو عطا کر دو، یہ درود پڑھیں گے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔
اب آپ بتائیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، تو اگر 100 مرتبہ آدمی درود شریف پڑھ لے سارے دن کے اندر، بتائیے کتنے سارے گناہ اسے معاف ہو جائیں گے، کتنی ساری نیکیاں مل جائیں گے اور کتنے درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی اپنے امتیوں کو کہ درود شریف کی کثرت رکھا کرو۔ ہمارے مرشد گرامی بھی جب کسی کو بیعت فرمایا کرتے تو بیعت فرمانے کے بعد یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو درود شریف مت چھوڑ، ایک تو نماز کی پابندی کرنا اور نماز کے بعد درود شریف کی پابندی کرنا۔